الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين المطهرين وعلى أصحابه الراشدين وعلى أولياء أمته الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سارے حضرات درود پاک پڑھ لیں. از حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی. از حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی. ہر زخمی و بسمل را مصروف فغاں کر دی. ہر زخمی و بسمل را مصروف فغاں کر دی. شد جامی بیچارہ در عشق تو آوارہ. شد جامی بیچارہ در عشق تو آوارہ. آوارہ الفت را در خاک نہاں کرتی. آوارہ غربت را در خاک نہاں کرتی. ماہ پارائے مہر علی ہیں مہر فرید الحق. ماہ پارائے مہر علی ہیں مہر فرید الحق. عکس رخ بابو جی عکس رخ بابو جی ہیں مہر فرید الحق. عکس رخ بابو جی عکس رخ بابو جی ہیں مہر فرید الحق. ماہ پارائے مہر علی ہیں مہر فرید الحق. عکس رخ بابو جی ہیں مہر فرید الحق. عکس رخ بابو جی ہیں مہر فرید الحق. اور سلطان سلطان معین الحق کے لخت جگر پیارے. سلطان معین الحق کے لخت جگر پیارے. شان شہ لالا جی ہیں مہر فرید سارے مل کے پڑھیں. شان
شہ لالا جی ہیں مہر سلطان معین الحق کے لخت جگر پیارے شان شہ لالا جی ہیں مہر فرید الحق عکس رخ بابو جی عکس رخ بابو جی ہیں مہر فرید الحق ہیں مہر فرید الحق سارے کہو ہیں مہر فرید الحق سلطان معین الحق کے لخت جگر پیارے شان شہ لالا جی ہیں مہر فرید الحق حضرت گرامی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم رحمت کا صدقہ آج کی یہ مقدس و معطر و مطہر و مبارک مجلس ختم شریف ہم سب کو نصیب ہوئی دعا ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آل پاک کا صدقہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ مجلس 3 نسبتوں پر مشتمل ہے۔ حضور مہر جی سرکار، حضرت بڑی مائی صاحبہ اور حضور لالا جی سرکار۔ یہ ترتیب عجب حسن اہتمام سے رکھی گئی۔ شوال ہے، پھر ذیقعد ہے، پھر ذی الحج ہے، اور بڑے عرصے بعد ذی الحج کا چاند عرب شریف اور پاکستان میں ایک ہی دن دیکھا گیا۔ حسن اہتمام خدا بندی یہ ہے کہ حضور مہر جی کو اپنے دادی جان اور اپنے دادا جان کے نسبت کا اشتراک نصیب ہوا۔ تینوں نسبتیں آج کے دن میں 20 شوال 1447 ہجری جمعرات کا دن ہے، 5 ذیقعد 1447 ہجری جمعرات کا دن ہے، اور 8 ذی الحج 1441 ہجری جمعرات کا دن ہے۔ یہ بالترتیب 3 جمعراتیں ہیں، اور تینوں کا آج اکٹھا دن ہے ختم چہلم شریف۔ یہ جو ہم مہر جی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، آپ کے لیے مہر جی کہتے ہیں، یہ گھر کے اندر حضور پیر سید مہر فرید الحق مہر گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کو یہ دادی جان مہر کہہ کر پکارتی تھی، مہر کہہ کر دادی جان پکارتی تھی، تو اس سے پھر یہ مہر جی کے لقب سے آج معروف ہیں۔ آج ختم شریف کی محفل ہے، اور حضور مہر جی سرکار اور حضرت بڑی مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہما کو یہ شان حاصل ہے کہ مسلسل 40 دن سے ہر روز ایصال ثواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور صرف گولڑا شریف میں نہیں، پوری دنیا میں ہر جمعرات پہ جو یہاں پاکستان میں، بیرون ممالک، UK میں، امریکہ میں، USA، یورپ، عرب امارات، حتیٰ کہ مکہ شریف اور مدینہ طیبہ میں بھی ہر جمعرات کو ختم شریف کی محافل کا انعقاد ہوتا رہا۔ اور آج کے دن میں بھی نہ جانے کہاں کہاں پر اہل محبت حضور کی آل سے اپنی محبتوں کا اظہار کر کے اپنے ذوق ایمان کی تسکین کا سامان کر رہے ہیں۔ یہ ان کے اپنے نصیب ہیں۔
ایک معروف UK کے نعت خان ہیں غلام عباس چشتی صاحب، انہوں نے مجھے فون پر بتایا کہ عمرے بند ہو چکے تھے، میں مدینہ شریف تھا، عمرے کا سیزن ختم ہو چکا تھا، حج کی فلائٹ شروع ہو چکی تھی، حضور مہر جی کا جب وصال ہوا وہ مدینہ شریف میں تھے، کہتے ہیں میرے دل میں آئی کہ میں جا کر حضور مہر جی کے نام کا عمرہ ادا کروں، احرام باندھا۔ بعض ساتھیوں نے کہا کہ بھائی نہیں جانے دیں گے، دم آ جائے گا، معاملات آگے خراب ہیں، کہتے ہیں میں نے احرام باندھا حضور مہر جی کے نام کا اور چل پڑا۔ مکہ شریف کے قریب پہنچا، ٹیکسی پر چوکی والوں نے واپس کر دیا، انہوں نے کہا جی عمرہ بند ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ 2-3 کلومیٹر پیچھے آ کر ایک پیٹرول پمپ پہ رکتے ہیں، کہتے دم دینے کا سوچ رہا تھا کہ اب دم دوں، اہتمام کروں اور احرام کھولوں اور واپس جاؤں، جانے نہیں دیتے۔ اس ایک 45 منٹ کے اندر کہتے ہیں 200-300 بندے واپس جا رہے تھے جن کو احرام کی حالت میں واپس کر دیا گیا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا میں اپنے نام کا عمرہ تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو حضور کی آل کے نام کا عمرہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے وہیں کھڑے ہو کر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کہ بی بی پاک میں مہر فرید الحق کے نام کا احرام باندھ چکا ہوں۔ کہتے ہیں ابھی یہی عرض کی تھی، پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت ہوئی، ایک عربی شخص اپنا پیٹرول ڈلوانے آیا، پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ میرے ٹیکسی والے نے اسے بتایا کہ یہ معاملہ ہے، اس نے کہا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، ساتھ بٹھایا، چوکی پہ پہنچا، کسی نے بھی نہیں پوچھا، حرم شریف کے دروازے پہ اتار کے کہتا ہے جاؤ میرے لیے بھی دعا کرنا اور عمرہ ادا کرنا۔ یہ حضور مہر جی کا نصیب ہے، یہ ان کی شان ہے۔ ہر ایک شخص ہے مست نگاہ مہر فرید۔ یہ چند اشعار میں نے محبت سے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ہر ایک شخص ہے مست نگاہ مہر فرید، خدا کی دین ہے یہ عز و جاہ مہر فرید، خدا کی دین ہے یہ عز و جاہ مہر فرید، مجھے ہے ناز کہ میں ان کے ساتھ ساتھ چلا، یہ میرا فخر کہ ہوں خاک راہ مہر فرید۔ اور بنا پڑھائے سبق دیتے علم و عرفاں کا، بنا پڑھائے سبق دیتے علم و عرفاں کا، عجب فرید صفت درس گاہ مہر فرید، عجب فرید صفت درس گاہ مہر فرید۔ اور ان کا نصیب دیکھیں، جوارے رحمت اجداد میں وہ جا سوئے، جوار رحمت اجداد میں وہ جا سوئے، ہے رشک خلد یہ آرام گاہ مہر فرید ہے۔ اور یہ اب ہماری تمنا بھی ہے، ہماری دعا بھی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یقین بھی ہے کہ خدا کے فضل سے چمکے گا شاہ عبداللہ، خدا کے فضل سے چمکے گا شاہ عبداللہ، مثال بدر یقیناً یہ ماہ مہر فرید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، اکھری، خدا کے فضل سے چمکے گا شاہ عبداللہ۔ یہ حضور مہر فرید الحق کی خوبصورت نشانی، ہو بہو تصویر مہر فرید، اپنے دادا جی کی نظر عنایت سے آپ نے مجھے خود ارشاد فرمایا جب بابا کا وصال ہوا تو مجھے ہسپتال میں دادا جی نے گلے سے لگایا اور فرمایا صبر کرنا ہے، آج سے میرا عبداللہ شاہ بھی تو ہے، مہر فرید الحق بھی تو ہے۔ آپ نے خدا کے فضل سے چمکے گا شاہ عبداللہ، مثال بدر یقیناً یہ ماہ مہر فرید۔ 2005 کا زلزلہ آیا نا، بعد میں 6 سال بعد حضور مہر جی کے ساتھ بیٹھے تھے تو زلزلے کی باتیں اور ایک ایسا زلزلہ، میں نے کہا جی آپ کہاں تھے؟ فرماتے ہیں میں کمرے میں سویا ہوا تھا سحری کرنے کے بعد، جب زلزلہ شدید ہوا تو میری آنکھ کھلی تو میں فوراً باہر کی طرف نکلا، برآمدے تک آیا تو فرماتے ہیں مجھے یاد آیا کہ عبداللہ شاہ بھی اندر تھا۔ فرماتے ہیں میں اسی وقت بھاگ کے گیا اور عبداللہ شاہ کو اپنے سینے سے لگا کے باہر آیا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ اللہ نے اولاد کی کیسی محبت والدین کے دل میں رکھی ہے۔
تو انہوں نے سینے سے لگا کے رکھا ہے. ان کی امنگوں کا ترجمان خدا انہیں بنائے گا، اور اس پاک درگاہ کا خوبصورت مستقبل آپ کی ذات سے وابستہ ہے. تو سارے انشاءاللہ کہتے ہوئے آمین کہیں گے کہ خدا کے فضل سے چمکے گا شاہ عبداللہ، اور مثال بدر یقیناً یہ ماہ مہر فرید اور حسینی صبر کے وارث شہ معین الحق، حسینی صبر کے وارث شہ معین الحق، تیری نظر ادب آموز گاہ مہر فرید. حضرت مہر فرید الحق نے جس درسگاہ میں ادب کی تعلیم حاصل کی وہ نظر رحمت حضور معین الحق غریب نواز ہے. آپ نے اپنی نظر سے تعلیم عطا فرمائی اور ایسا ادب کا پیکر بنایا کہ آپ کی ذات حسن ادب اور ادب حسن کا مرقع نظر آتی تھی. میں جب بھی آپ کے پاس حضور قبلہ پیر صاحب کا پیغام لے کر جاتا تھا تو جب انہیں میں یہ بتاتا کہ مجھے پیر صاحب نے بھیجا ہے تو فوراً متوجہ ہو جاتے. اور جب میں حضرت کا حکم سناتا کہ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا، ایسے سر کو جھکا دیتے تھے، یہ سر کو ایسے جھکا دیتے تھے. میں ان جیسا نہیں ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کیسی خوبصورت نگاہیں جھکا کر اپنے والد گرامی کے حکم کی تعمیل کا اظہار کرتے تھے. تو تیری نظر ادب آموز گاہے مہر فرید، اور ہے ملتمس تیرا چشتی کہ اپنے جلووں سے، ہے ملتمس تیرا چشتی کہ اپنے جلووں سے نوازیے گا مجھے گاہے گاہے مہر فرید، نوازیے گا مجھے گاہے گاہے مہر فرید. آپ کا نام نامی اس میں گرامی حضرت گنج شکر کی نسبت کا حامل ہے، اور یہ نسبت روحانی بھی ہے اور نسبی بھی ہے. سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے اعتبار سے زہد الانبیاء ثانی معین الدین شیخ الاسلام فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان وہ سلسلہ چشتیہ کے سرخیل، ان کے نام کی نسبت روحانی بھی ہے اور نسبی یوں کہ آپ کی دادی جان حضرت بڑی مئی صاحبہ رحمت اللہ علیہا حضرت گنج شکر کی اولاد پاک میں سے، اور حضرت گنج شکر امیر المومنین مراد مصطفیٰ فدائے مرتضی سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھے. وہ عمر جنہوں نے غدیر خم کے موقع پر آگے دوڑ کر حضرت حیدر کرار کے اعلان ولایت کی مبارکباد پیش کی، اور حضرت جناب حیدر کرار کو مبارکباد کن الفاظ میں کی؟ فرمایا ہنیئن لکا یبن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مومن. فرمایا اے ابو طالب کے شہزادے تجھے بہت مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے، ہر مومن کا مولا ہے. یہ اظہار محبت فاروق اعظم ہے. یہاں صرف اتنا کہوں گا کہ ان لفظوں پہ غور کریں کہ اعزاز ملا جناب حیدر کرار کو، مبارک دینے والے حضرت فاروق اعظم، لیکن مبارک کے الفاظ کیا ہیں؟ ابو طالب کے شہزادے. بیٹے کے اعزاز پر والد کا نام لیا جائے، پتہ چلا فاروق اعظم کہنا یہ چاہتے ہیں اے علی تیرا والد ابو طالب بھی شان والا، تو بھی شان والا، تیری بھی شان برا ہے. تمہاری ذات کیا ہے ملا جی، تمہاری ذات کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے؟ عمر سے پوچھ کہ حیدر کا مرتبہ کیا ہے. حضرت فاروق اعظم کی اہل بیت کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں نیاز مندی کا یہ عالم ہے. امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں انما
انبت علی رؤوسنا اللہ ثم انتم. اپنے سر کے بالوں پہ ہاتھ رکھ کے فاروق اعظم نے عرض کی اے نبی کے شہزادے، اے سیدہ کائنات کے لخت جگر، یہ جو ہمارے سروں پر بال اگے ہیں نا، یہ اللہ نے اگائے ہیں اور تم نے اگائے ہیں. یہ تمہارے صدقے سے یہ ہمارے سروں پہ بال موجود ہیں. تو حضرت مئی صاحبہ کا اس گھر میں آنا، اس شان کے ساتھ آنا کہ فاروق اعظم کی شہزادی مولا علی کے گھر میں دلہن بن گیا. گنج شکر کی بیٹی غوث جلی و مہر علی کے پاک بیٹے ولی مادر ذات حضور شاہ عبدالحق گیلانی کی رفیقہ حیات بن کر آئیں. پھل اپنے درخت کی عظمت کا پتہ دیتا ہے. حضرت مئی صاحبہ کے آنکھوں کے نور آپ کے سامنے ہیں. سجادہ نشینان گولڑا شریف، جانشینان حضور لالا جی سرکار، حضور قبلہ پیر سید معین الحق شاہ گیلانی، حضور قبلہ پیر سید قطب الحق شاہ گیلانی دامت برکاتہما. ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کی نجابت کو دیکھو، ان کی شرافت کو دیکھو، ان کی سخاوت کو دیکھو، ان کی ہمت کو دیکھو، ان کی بندہ پروری کو دیکھو، ان کی غریب نوازی کو دیکھو، ان کے غوث اعظم کے مہمانوں کی خدمت کو دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کو دیکھو. کہتے ہیں باپ کی نگاہ اور ماں کی آغوش اولاد کی تربیت کرتی ہے. ان کے ایک ایک حسن ظاہری اور ایک ایک حسن باطنی کو دیکھو، تمہارا دل کرے گا حضرت مئی صاحبہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، جن کی آغوش تربیت نے ہمیں یہ جلوے دیکھنے کو عطا کیے. سلام سلام اس ماں کو. گنج شکر کا ایک خاندانی رشتہ تاریخ بتاتی ہے. ایک پہلے رشتہ حضرت غوث پاک کے خاندان میں ہوا، اور اس میں کون پیدا ہوئے؟ حضرت علاء الدین صابر کلیری. صابر پیا حضرت والی بغداد کی اولاد میں سے ہیں اور گنج شکر کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں. گنج شکر کے خاندان کا رشتہ حضرت والی بغداد کے گھر آیا، اللہ نے صابر عطا فرمایا. پھر اتنی صدیوں بعد گنج شکر کے گھر کا رشتہ غوث جلی کے گھر میں ہوا. مئی صاحبہ یہاں تشریف لائیں، اللہ رب العزت نے یہاں بھی صابر عطا فرمایا. وہ بھی صابر، یہ بھی صابر. ایسا صبر کہ پہاڑ غم سے پھٹ جائیں، لیکن ہمت اور ضبط کا عالم یہ ہے کہ اشکوں کی موجوں کو پلکوں کے ساحل تک پہنچنے کی بھی اجازت نہیں دی. اجازت نہیں دی، ضبط کیا. عربی شاعر کہتا ہے کم باسمن والحزن یملأ قلبہ. کہتا ہے ایسے بھی ہنسنے والے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے چہروں پر تو مسکراہٹ ہوتی ہے، موج تبسم ہوتی ہے. والحزن یملأ قلبہ. اور حال یہ وہ حالیہ ہے، حال یہ ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ غم سے بھرا ہوتا ہے، دل غم سے بھرا. والناس تحسب انہ مسرور. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے یہ بڑے مسرور ہیں. وہ کہا نا کہ میرے لبوں پہ تبسم تو سب نے دیکھ لیا، جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے. فرمایا وَتَرَاهُ فِي جَبْرِ الْخَوَاطِرِ سَاعِيًا. اور تو نے دیکھے گا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تسلیاں دے رہے ہیں. ایسے لگتا ہے ان کو دیکھ کر صدیوں پہلے عرب شاعر لکھ کے گیا ہے. وَتَرَاهُ. اور تو دیکھے گا اس حال میں ساعیاً فی جبر الخواطر کہ وہ لوگوں کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے. وَفُوَادُهُ مُتَصَدِّعٌ مَكْسُورٌ. اور اس کا دل اپنا وہ پھٹ چکا ہے اور ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے دلوں کو تسلیاں دے رہا ہے. حضور مہر جی کے وصال کے وقت ساری حالت یہی تھی. آپ اس گھر کے ظاہراً باطناً بڑے تھے، بڑے ہونے کا حق ادا کر دیا. ہم سب کو آپ نے اپنی آغوش رحمت میں لے کر خود اپنے غم کو برداشت کیا اور سارے جہان کو تسلی عطا فرمائی. تو حضرت بڑی مئی صاحبہ کی ذات پاک وہ ان کے کردار میں جھلکے گی. ماں کی تربیت اولاد کے اندر ظاہر ہوتی ہے. انور متائے دیدہ بینا کی خیر ہو، سطروں کے درمیان ہے بہت کچھ لکھا ہوا. جب تک یہ آل شاہ عبدالحق
دنیا میں موجود رہے گی. ان کی کتاب زیست کے بین السطور میں حضرت مئی صاحبہ کی شخصیت کے جلوے دمکتے رہے. پڑھنے والوں کو ملیں گے. سارے جہان نے کہا حسینی صبر ہے، حسینی صبر ہے. ہیں جو حسین کی اولاد تو صبر حسینی کے وارث کیوں نہیں ہوں گے؟ لیکن یاد رکھنا، میرا یہ جملہ دل پہ لکھنا، تمہارے دلوں میں اللہ نور محبت کو جگمگا دے گا. بیٹا صبر حسینی کا وارث تبھی بن سکتا ہے جب ماں سیدہ بطول کی عفت و طہارت کے فیض سے مستفید ہو. حضرت مئی صاحبہ بی بی پاک سے فیض طہارت لیے ہوئے تھیں، تبھی تو آغوش کے اندر حسینی صبر کے مالک آئے. اقبال نے فرمایا اگر پندے ز درویش پذیری ہزار امت بمیرد تو نہ میری بطولے باشو پنہاں شو ازیں عصر کے در آغوش شبیر بگیری. فرمایا اے امت کی ماؤ، اے امت کی بیٹیوں، اے امت کی بہنوں، میری ماؤ، میری بہنوں، بیٹیوں، بطولے باشو پنہاں شو ازیں عصر. فرمایا ہزار امت مٹ جائے گی، لیکن اگر اس فقیر کا، اس حقیر کا، اس درویش کا یہ نصیحت نامہ قبول کرو گے، یہ نصیحت قبول کرو گے، تو پھر ہزار امت بمیرد، سارا جہان مر جائے، تو نہ میری، تو نہیں مٹے گی، تیرا نام نہیں مٹے گا. نسخہ کیا ہے؟ کلندر لاہوری نے فرمایا بطول باش، فرمایا سیدہ بطول کے نقش قدم پر چل، پھر پنہاں شو ازیں عصر، زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا کہ در آغوش شبیر بگیری. جب سیدہ بطول سے فیض حاصل کرے گی، تیری جھولی میں اللہ شبیر کا وارث صبر عطا فرمائے. تو بی بی پاک کو اللہ رب العزت نے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے اسوہ کامل بنایا، اسوہ کامل بنایا ہے. آج کے دور میں ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم حضرت سیدہ کائنات کی زندگی سے نور حاصل کریں. آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان مرد و زن کے لیے جیسے اسوہ حسنہ رکھتے ہیں، خاص عورتوں کے لیے بھی حضور کے پاک بدن کا حصہ بدع نبویہ سیدہ کائنات بنت مصطفیٰ اور زوجہ مرتضیٰ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، ساری جہان کے عورتوں کے لیے آپ کو رول ماڈل بنایا. آپ کی بارگاہ میں بنت شاہ ہدا سیدہ فاطمہ، آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بنت شاہ ہدا سیدہ فاطمہ، بنت شاہ، سارے مل کے پڑھیں، حضرت مئی صاحبہ کی روح پاک خوش ہوگی کہ بنت شاہ ہدا سیدہ، آپ کا نام پاک سارے لیں، بنت شاہ ہدا سیدہ، بنت شاہ ہدا سیدہ فاطمہ، ہمسر مرتضیٰ سیدہ. اس کی دوست تھوڑی کم کر دیں، ای کو کم کریں. ہم میرے ساتھ مل کے پڑھیں بنت شاہ ہدا سیدہ ماں ہمسر مرتضیٰ سیدہ، اہل محشر سبھی تیری توقیر میں، اہل محشر سبھی تیری توقیر میں دیں گے سر کو جھکا سیدہ،
فاطمہ دیں گے سر کو جھکا سیدہ، اور لے کے آیا معین تیرے دربار میں، لے کے آیا معین تیرے دربار میں، گل عقیدت کے یا سیدہ، گل عقیدت کے یا سیدہ۔ 24 اپریل حسن اہتمام خداوندی دیکھیں شاہ صاحب، حسن اہتمام خداوندی 24 اپریل 1952 بروز جمعرات حضور لالا جی کی بارات پاک پتن شریف پہنچی۔ 24 اپریل 1952 بروز جمعرات حضور لالا جی کی بارات پاک پتن شریف میں پہنچی، اور پھر 24 اپریل 2026 بروز جمعۃ المبارک حضرت مائی صاحبہ کی وصال الہی کی بارات وہاں گھر سے روانہ ہوئی۔ غوث اعظم کے گھر سے باب علی سے جب آپ کا جسد اطہر لایا گیا، اس وقت رحمتوں کے بادل نے سایہ کر دیا اور ہوائیں استقبال کرنے لگیں۔ ہر طرف ایک سکون کا ماحول تھا، ہر طرف ایک طمانینت تھی۔ پتہ چلا سیدہ کائنات کی فیض کی وارث حضرت غوث اعظم کے گھر سے اب جا کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں۔ تو یہاں حضرت سب اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، برادر طریقت ہیں، قاضی احمد حسن چشتی صاحب، سرگودے کے قاضی منظور صاحب کے صاحبزادے ہیں، مشہور خطیب ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب میر جی کا جمعرات کو وصال ہوا 10 اپریل کی صبح جمعے کے دن سحری کے وقت، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت البقیع شریف میں بڑے اہتمام کے ساتھ قبر تیار ہو رہی ہے۔ جنت البقیع شریف میں بڑے اہتمام سے قبر تیار ہو رہی ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں گیا اور میں نے خواب میں پوچھا یہ کس کی قبر ہے، تو مجھے بتانے لگے گولڑے کے صاحبزادے کی تیاری ہو رہی ہے جنت البقیع شریف میں۔ اور ہمارے ایک دوسرے پیر بھائی ہیں حاجی الطاف صاحب، انہوں نے آپ کے وصال سے اگلے دن تدفین کے بعد اللہ نے انہیں یہ جلوہ دکھایا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا روضہ رسول کے سائے میں حضور مہر جی سفید کپڑوں میں ملبوس بڑے خوش خوش آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور آپ کدھر چلے گئے؟ فرماتے ہیں مجھے حضور اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، مجھے حضور اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ میں نے عرض کی جی پھر تو بڑی بات ہے کہ آپ حضور کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اب مہر جی کے ادب کو اس خواب میں بھی ملاحظہ کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ حضور کی مہربانی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے فضل کے فیصلے، جو اس خاندان عالی شان پر اللہ نے یہ فضل کے فیصلے فرمائے ہیں۔ آپ اکثر مجھے ارشاد فرماتے تھے جب مدینہ طیبہ حاضری ہوتی ہے تو نانا جی کا یہ جو کلام ہے نا، یا محمد پیش تو روئے سیاہ بردام، میں نے کہتے ہیں بہت کلام دیکھے ہیں حضور کی بارگاہ میں، ہمارے دل کی ترجمانی کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی الفاظ نہیں ہے جو حضور بڑے لالا جی سرکار نے پیش کیا۔ اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے 2016 میں کہ جب ہم مواجہ شریف پہ پہنچے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر، حضور کی جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر ترنم کے ساتھ تم نانا جی کا کلام کرو۔ میں نے عرض کی یہاں سے تو فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضور مہربانی کریں گے، نہیں ہٹائیں گے، بس آپ پڑھیں۔ تو میں وہ پڑھتا رہا اور آپ اشک بار رہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک جو ہے آپ کی ذات پر رہی کہ حضور کی بارگاہ میں۔ تو اب جس انداز سے آپ کہتے ہیں ہمارے لیے ترجمان یہ الفاظ ہیں، یا محمد پیش تو روئے سیاہ بردام۔ کلام کے اندر احساس کی گہرائی دیکھیں، حضور کی بارگاہ کا ادب دیکھیں، لفظوں پہ غور کریں۔ یا محمد پیش تو روئے سیاہ آوردم، دل سیاہ آوردم، حال تباہ
دام، اس حال میں آ گیا ہوں کہ حال تباہ ہے، گناہگار ہوں، لیکن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آمدہ اندر خبر الطالع لی گفتئی، یا رسول اللہ حدیث میں یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا میری اولاد میں جو نیکوکار ہیں ان کی نیکیوں کی وجہ سے اگر احترام کرتے ہو، ان میں سے جو تمہیں گناہگار نظر آئیں ان کا احترام میری وجہ سے کیا کرو، مجھے مد نظر رکھا کرو۔ تو آمدہ اندر خبر الطالع لی گفتئی، من سراپا آسیم بروے نگاہ آوردم، میں سراپا آسی ہوں، گناہگار ہوں، بس اسی فرمان پہ نظر رکھ کے آیا ہوں کہ محبوب تو نے فرمایا الطالع لی، الطالعون لی الصالحون للہ والطالعون لی، صالحین کی عزت و احترام اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور جو ان میں سے گناہگار ہیں ان میں مجھے پیش نظر رکھو۔ من ندارم ہے چغم مشتاق از اسیان خویش، من ندارم ہے چغم، من ندارم ہے چغم مشتاق از اسیان خویش، با شہنشاہ دو عالم چوں پناہ آوردم۔ آپ ارشاد فرماتے یہ جو مقطع ہے نا لالا جی کا، یہ پڑھتے ہوئے دل کے سمندر میں طمانینت کی موج اٹھتی محسوس ہوتی ہے، دل کے اضطراب کو ختم کرتی ہے، ایسے ایک سکون آتا ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ ہماری پناہ گاہ ہیں۔ من ندارم ہیچ غم، کوئی غم نہیں ہے مجھے، مشتاق از اسیان خویش، کیوں کہ ایسے آپ ایسے ہاتھوں کو ایسے کرتے تھے، با شہنشاہ دو عالم چوں پناہ آوردم، با شہنشاہ دو عالم چوں پناہ آوردم، یا محمد پیش تو روئے سیاہ آوردم۔ تو حضور نے وہ کرم فرمایا، حضور اپنے ساتھ لے گئے، اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائی ہیں، جو اولاد جو لاڈلی اولاد ہیں، یہ گھر، اس گھر کی شان ہی وکری ہے، اس کا مقام ہی وکرا ہے، کسی کو نہ نظر آئے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا، کیا لم یزلی کے جلوے ہیں در پردہ حضرت مہر علی، سب مولا علی کے جلوے۔ اس گولڑے پاک کے خطے پر انوار کی بارش ہوتی ہے، عیسیٰ سرکار کے کوچے میں طیبہ کی گلی کے جلوے۔ تو یہ جلوے اللہ نے ہمیں دکھائے ہیں۔ پھر 8 ذی الحج کا بھی ذکر کرتا چلوں، صبح کا وقت ہے، کورونا کا خوف ہے، ملک میں لاک ڈاؤن لگ چکا ہے اور ٹریفک بند ہے، وقت قلیل ہے، اس وقت غوث اعظم کا وارث حضور لالا جی سرکار اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اہل و بیتی امان لامتی کا فرمان پورا ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ کی صدا آتی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھے کہ اب کیا ہوگا، لوگوں نے تو اپنے جنازے ان کے خطرے میں پڑ گئے تھے، اپنوں کے۔ مجھے پیمز سے ایک بندے نے کال کی کہ ایک عورت ہے ہمارے پاس، مر گئی ہے کرونے میں، اور
اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی محبت ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، لیکن بیٹیاں بھی لاش لینے کے لیے نہیں آتی، وہ کہتی ہیں بس دفنا دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کرونے کا ایسا خوف تھا، لیکن یہ اللہ نے جلوہ دکھانا تھا۔ حضور لالا جی غریب نواز کے جنازے پر خوف کے بت توڑ دیے گئے، کرونا کا ڈر نکل گیا، آنکھوں میں جو خوف کی علامت پھرتی تھی وہ ختم ہو گئی، اور سارے کے سارے اس تناظر میں، اس ماحول کے تناظر میں اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار پایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر رحم فرما کر کرونے کی وبا کو اٹھا لیا۔ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں، حضرات دونوں موجود ہیں، جمعرات کو آپ کا وصال ہوا 8 جولائی کی، جمعہ 9 تھا اور ہفتے کے دن عید تھی۔ اخبار اٹھا کے دیکھیں، 14 اگست تک لاک ڈاؤن لگا تھا، 2 اگست کو لاک ڈاؤن اٹھا لیا گیا، 3 اگست کو یہاں آپ کے پاس پورے پنڈی اسلام آباد کے ڈاکٹرز کا ایک وفد، جس میں بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، وہ ملنے کے لیے آئے، پیمز کا ڈائریکٹر سارے لوگ تھے، تعارف کرا رہے تھے، میں تو ساتھ ویسے بیٹھا تھا۔ تو انہوں نے ایک بات کی آپ سے، انہوں نے کہا جی کہ ہائی الرٹ، ہمیں آرڈر آ گیا کہ اتنا بڑا جنازہ ہوا ہے، اتنی بڑی گیدرنگ ہوئی ہے، کرونا کے کیسز پھیلیں گے، ہسپتالوں کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دو۔ کہتے ہیں ہم اسے حضور لالا جی کی کرامت سمجھتے ہیں کہ جمعرات کو آپ کا وصال ہوا، جمعرات کے دن جنازہ ہوا، بدھ تک شام تک 25% سے زیادہ کرونا کے کیس روزانہ جو ہے ریکارڈ ہو رہے تھے، اور ہمارے پاس جگہ نہیں تھی۔ جمعہ گزرا، ہفتہ گزرا، اتوار گزرا، آج سوموار ہو گئی ہے، کہتے ہیں ایک کیس بھی کرونا کا نہیں آیا، ایک مریض کرونا کا نہیں آیا۔ جب حکومت نے یہ دیکھا کہ 25% والی 0% ہو گئی ہے، لاک ڈاؤن اٹھا دیا۔ یہ ہے اہل بیتی امان لامتی، حضور نے فرمایا میری اہل بیت میری امت کے لیے امان بن کر آئی ہے۔ نعرہ پیدر کے دولت، نعرہ حیدری، حق سچے شاہد الحق، اس لئے مل کے پڑھیں، مطلع انوار قربانت شوم، مطلع انوار قربانت شوم، مخزن اسرار قربانت شوم، اے بہار گولڑا تجھ پر سلام، رونق گلزار قربانت شوم۔ قربانت شوم فارسی ہے، اس کا معنی ہے میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔ عربی کہتے ہیں نفسی فدا کا، پنجابی کہتے ہیں میں واری جاواں، اور میرے جیسے سرائکی کہتے ہیں میں صدقے تھی وہاں۔ اب جس کو جو معنی لطف دے ذہن میں رکھ کے کہیں، اے بہارے گولڑا تجھ پر سلام، رونق گلزار قربانت شوم، شاہ عبدالحق ولی، شاہ عبدالحق ولی، لالا جی سرکار قربانت، سارے مل کے پڑھیں، لالا جی سرکار قربانت، شاہ عبدالحق ولی، لالا جی سرکار قربانت شوم، لالا جی سرکار قربانت شوم، رونق گلزار قربانت شوم، مخزن اسرار قربانت شوم، لالا جی سرکار قربانت شوم۔ حضرات گرامی، آج کی یہ مجلس پاک یہ 3 نسبتوں پر اور بالترتیب شوال، ذکات اور ذی الحج کی مقدس نسبتوں پر مشتمل تھی۔ میں نے تینوں نسبتوں کا ذکر کیا، اللہ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں اب یہ آخری بات کرنے لگا ہوں۔ یہ حضرات اہل بیت پاک کا مقدس گھر ہے۔
یہ پنجتن پاک علیہمُ السلام کا گھر ہے، یہ حضور کے آل پاک آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ خوبصورت چہرے دیکھیں، ان کے چہروں سے آپ خود اندازہ لگائیں، اگر 1500 سال بعد حضور کی آل کے حسن کا عالم یہ ہے، آمنہ کے لال کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں، نظر ہٹے تو پھر بتائیں۔ لیکن حضور مہر جی سرکار آج ہمیں نظر نہیں آ رہے، موجود ضرور ہیں، ہاں موجود ضرور ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ نکہت کہوں کہ باد صبا سوچتا رہا، نکہت کہوں کہ باد صبا سوچتا رہا، وہ آ کے چل دیے میں کھڑا سوچتا رہا، بچھڑا وہ ایسا مجھ سے کہ اب تک نہیں ملا، بچھڑا وہ ایسا مجھ سے کہ اب تک نہیں ملا، کیا ہو گئی جنوں میں خطا سوچتا رہا، شاداب پیڑ سے جو گرا ٹوٹ کے وہ پات، کیا بات کہہ گیا میں کھڑا سوچتا رہا۔ اور اس پورے گلدستے میں اس پھول کو ہم محسوس کر رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، میں لفظ جو استعمال کر رہا ہوں میں نظر نہیں آ رہا، وہ جلوہ گر ہے اور دولہا بن کے بیٹھے ہیں، پوری شان سے بیٹھے ہیں، رحمت اجداد میں بیٹھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ایک کونج اپنی ڈار سے کیوں کر بچھڑ گئی، ایک کونج اپنی ڈار سے کیوں کر بچھڑ گئی، میں یہ فصیل غم پہ کھڑا سوچتا رہا، اور اس کے بغیر طور میں زندہ ہوں کس طرح، اس کے بغیر طور میں زندہ ہوں کس طرح، ہر ایک قدم پہ رک کے ذرا سوچتا رہا، ہر ایک قدم پہ رک کے ذرا سوچتا رہا۔ حضرات گرامی، یہ اہل بیت پاک کا مقدس گھر ہے، ان کا غم سب اہل ایمان کا غم ہے، اور ان کی خوشی سب اہل ایمان کی خوشی ہے۔ ہمایوں بخت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنے محبوب پاک کی آل پاک کے ساتھ تعزیت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض رسم و رواج نہیں، بلکہ یہاں آنا دینی فریضہ ہے، یہ الا المودۃ فی القربیٰ کے حکم کی تعمیل ہے کہ ان کی بارگاہ میں آ کر ان کے غم میں شریک ہیں۔ تو جتنے بھی شریک ہوئے آپ حضرات نے، حضور لالا جی کے نور چشمان نے، جانشیناں نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ فردن فردن سب کا شکریہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہماری طرف سے جتنے بھی احباب موجود ہیں ان سب کو، جو بھی ہمارے غم میں آ کر شریک ہوئے، سادات کرام، مشائخ اعظام، سجادہ نشینان حضرات، علماء کرام، سیاسی زعماء اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے اہل محبت جو آل محمد کے اس گھرانے کے ساتھ آ کے غم میں شریک ہوئے، آپ ارشاد فرماتے ہیں سب کو ہدیہ تشکر پیش کریں، سب کو ہدیہ تشکر، اور فرماتے ہیں کہ ہماری دعا ہے، ہم دعا دیتے ہیں کہ آپ ہمارے غم میں شریک ہوئے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھرپور فرمائے، اور پنجتن پاک علیہمُ السلام کے وسیلے سے مالک کریم آپ کے اخلاص کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ آپ دعا بھی عطا فرما رہے ہیں، ہدیہ تشکر بھی پیش کر رہے ہیں۔ یہ تمام احباب کے لیے بیرون ملک سے لوگ آئے، اندرون ملک سے سارے آئے، اور پھر میں نے شروع میں کہا کہ اپنے اپنے مقام پر لوگوں نے آپ کے اصحال ثواب کے لیے محافل منعقد کی، یہ سب ان کے خوش نصیبی کی دلیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت فطرت ایمان کا تقاضا ہے، اور اس تقاضے کے مطابق ہر ایک نے عمل کیا ہے۔ اللہ کریم سب کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔